السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا پاکستان۔ دنیا بھر کے لیے اہم دن اس وجہ سے ہے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اور پریزیڈنٹ شی کی جو سمٹ ہوا ہے 2 روز کا، اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ اس کا کیا مقصد ہے، وہ ان کے کیا معاہدے ہوئے ہیں، کیا اگریمنٹ ہوئی ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہے جو جنگ امریکہ نے اور اسرائیل نے تسلط کی ایران پہ، اس پر بات کریں گے۔ پھر ناظرین، ہم نے دیکھا کہ ایران کے جو فارن منسٹر ہیں اراغچی، وہ ہندوستان میں تھے، دلی میں برکس کا فارن منسٹرز کا سمٹ، فارن منسٹرز کانفرنس تھی، ہی واز پریزنٹ دیر۔ تو وہاں اس کے بعد انہوں نے ایک پریس کانفرنس سے تفصیلی بات چیت کی، اس میں اپنے ملک کے موقف وغیرہ کی بات کی، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اینڈ فائنلی ایک اہم سعودی عربیہ کی طرف سے انیشیٹو آیا جو کہ مختلف اخبارات میں کوٹ کیا گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سعودی عربیہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم جب جنگ وانگ ختم ہو جائے گی تو پھر جی سی سی کے ممالک جو ہیں وہ ایران کے ساتھ نان اگریشن پیکٹ جو ہے اس کو سائن کریں۔ اور اسرائیل کے بارے میں تو ہم بات کرتے رہے ہیں کہ وہ اس خطے میں زیادہ ان کی ایک یعنی دیو کم ڈیپر انٹو دا گلف ایٹسیٹرا۔ تو یہ بھی آپ نے خبر دیکھی کہ یہ خبر آئی اخبار میں کہ جی جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہیں وہ گئے تھے ڈیورنگ دا وار ٹو دا یو اے ای، اس کے بعد وہاں سے آیا یو اے ای سے کہ نہیں جی وہ نہیں گئے تھے۔ تو وہ بھی ایک دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے۔ یہ اب بین الاقوامی جو صورت حال ہے، who but Senator Mushaid Hussain Sayyed, the best person to discuss this. Mushaid Saab, thank you so much, Chairman China Institute, اور close watch on all these things. شروع کرتے ہیں مشاہد صاحب with the summit, outcome of the summit. میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا سمٹ رہا ہے۔ It was a very good summit, مثبت رہا ہے، خوشگوار ماحول میں ہوا، کوئی اس میں ایسی گڑبڑ نہیں ہوئی اور ان کا بڑا پرتپاک استقبال بھی کیا۔ Chinese also went out of the way to give him a very warm welcome، اور Trump was on his best behavior، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی۔ اور مجھے یہ بھی لگا کہ ٹرمپ اور ان کا ڈیلیگیشن بڑا متاثر تھا چین کے اندر کہ ہم جا رہے ہیں چین، اور مجھے تو یہ لگا کہ بیجنگ از ناؤ دا نیو روم، کہ لوگ جا رہے ہیں اور شی جن پنگ لکس لائک دا ریڈ ایمپرر، جس کو سب کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے بڑا اچھا، اور کی تعریفیں ہو رہی ہیں، ان کی باتیں اچھی ہو رہی ہیں۔ اور ایک کمرے میں ٹرمپ نے کوئی $12 ٹریلین ورتھ کیپٹل کے، جو 12 ان کے تھے $20 بلین ٹریلین کے، $20 ٹریلین کے کیپٹل کے وہ لوگ ڈال دیے، جو 12 ٹاپ کے سپر رچ ہیں امریکہ کے۔ تو یہ میرے خیال میں بڑا ایک ہے کہ یہ عکاسی کرتا ہے طاقت کا توازن مشرق کی طرف اب آ گیا ہے مغرب سے، اور ایک تو برابری کی بنیاد پر سمٹ ہوئی ہے۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ جو خدشہ تھا کہ کولڈ وار ہوگی چین اور امریکہ میں، وہ کولڈ وار نہیں ہوگی، اب اس کا کوئی خطرہ نہیں۔ اور ہمارے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ چونکہ اب دونوں میں اچھی ہم آہنگی پیدا ہو گئی ہے اور ایک نیا دور آ رہا ہے ان کے تعلقات میں، اور 24 ستمبر کو پھر شی جن پنگ بھی جائیں گے وائٹ ہاؤس، تو اس سے لگتا ہے کہ ہماری دونوں سے بہت اچھے تعلقات اس وقت۔ اور جو لوگ ہمیں کہتے تھے ادھر کہ جی بیلنس کریں، کیا کریں گے، دباؤ آئے گا، نہ دباؤ آنا ہے نہ بیلنس کا ایشو ہے، ہمارے دونوں سے یک طرفہ بہت اچھے تعلقات ہیں، وہ کہ چین کے ساتھ اسٹریٹجک ہیں اور امریکہ کے ساتھ ٹیکٹیکل ہیں۔ جی اچھا، تو یہ جو اگریمنٹس وغیرہ کچھ ہوئی ہیں جس پہ ڈونلڈ ٹرمپ بہت خوش واپس گئے ہیں کہ جی بوئنگز بھی خریدیں گے 200، اور ملینز آف ڈالرز ورتھ آف سویا بین بھی لیں گے، اور تیل بھی امپورٹ کریں گے، تو ان معاملات کا کیا اسٹریٹجک ہے امپیکٹ؟ میرا خیال میں یہ ہے، دیکھیں نا، ٹرمپ کے لیے زیادہ سٹیک تھا، اور ٹرمپ ایک کمزوری کی پوزیشن سے گیا ہے بیجنگ، اس لیے ایک تو وہ جنگ میں وہ ان کی پسپائی ہوئی ایران کے خلاف، اسٹریٹ آف ہارمز بند ہے، امریکہ کی معیشت کا حال خراب ہے، ان کی اپنی مقبولیت کم ہو رہی ہے، اور آگے ان کا الیکشن بھی آ رہا ہے مڈ ٹرم، تو ان کے لیے بڑا ضروری تھا کہ کوئی اقتصادی حوالے سے کچھ ایسی چیزیں تحفے طائف لے کے جائیں چائنا سے، جس سے امریکن معیشت کو فائدہ ہو، اور امریکہ کے اندر جو امپلائمنٹ ایشو ہے، جابز کا ایشو ہے، کیونکہ آفٹر آل امریکہ کی تو سیاست ریوالو کرتی ہے معیشت پر، اکانومی پر، تو وہ میرے خیال میں چائنا شی جن پنگ ان کو گفٹ دے دیا ہے، بینز، سویا بینز کے اوپر بھی، بیف کے اوپر بھی، بوئنگ کے اوپر بھی،
جو ان کے میجر ایشوز تھے, اور انہوں نے بھی مان لیا ہے, ہار مان لی ہے کہ جو ٹیررس اور ٹریڈ وار شروع کی تھی ٹرمپ نے چین کے خلاف, وہ ناکام رہی. تو اس حوالے سے ٹرمپ کے لیے جو وہ چاہتا تھا بین پرائز, وہ اس کو مل گیا ہے. اور ویسے بھی وہ بائیڈن اور اوباما کی طرح نظریاتی بندہ نہیں تھا کہ چین کو اس طرح حریف دیکھ رہا ہے. چین کو وہ اب کہہ رہے ہیں پارٹنر, اینڈ آئی تھنک وہ جو G2 کی بات ہو رہی تھی, these two countries are now at par, اور وہ یہ برابری کی بنیاد پر ساری بات ہوئی ہے. جی, اور یہ بھی ٹرمپ نے یہ بھی تسلیم کیا کہ جو صدر شی جن پنگ نے کہا ہے, وہ جو تھوسیڈیڈس ٹریپ کی بات, کہ جناب یہ تو ڈکلائن آف امریکہ کی بات ہو رہی تھی نا, کہ امریکہ پاور ہے, چائنا رائزنگ پاور, تو ان کا یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں جو ڈکلائن شروع ہوا تھا بائیڈن کے زمانے میں. تو یہ بھی انہوں نے بڑا مثبت سا جواب دیا. جی جی بالکل. اچھا, اور جو میرا خیال ہے کہ جو اس کی اپنی اہمیت ہے, مشاہدہ اگر ہم کہیں کہ جو انہوں نے لفظ بھی استعمال ہوا وہاں ڈسکشن میں, کنسٹرکٹیو اسٹریٹجک اسٹیبلٹی, تو یہ جو ایک ڈی اسٹیبلائزیشن, ایک کیوس وغیرہ کی بات ہوتی ہے, تو اس سے ایک تسلی یہ ہوتی ہے کہ جو دو میجر پاورز ہیں وہ انگیجڈ اپنے آپ کو رکھ رہی ہیں. یہ نہیں کہ اٹس بلیک اینڈ وائٹ, اٹس اے سچویشن جہاں کے کنسٹرکٹیو ایک انگیجمنٹ, اور بڑی اہم ہے جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا کہ جو ٹریڈ کے حوالے سے. جی بالکل, لیکن ایک جو بامی ایشوز تھے ان کے ٹریڈ وار کے حوالے سے, وہ تو طے ہو گئے, اور اب نہ ٹیرف کی جنگ ہوگی نہ ٹریڈ کی جنگ ہوگی. اور ایک اور چیز ہے کہ یہ ریلیشن شپ ظاہر انسٹیٹیوشنلائز ہو گئی ہے, کہ انہوں نے دعوت بھی دے دی, تاریخ بھی دے دی کہ 24 ستمبر کو وہ صدر شی جن پنگ آئیں گے امریکہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چین نے بھی دعوت قبول کر لی, اور یہ اگلے 3 مہینے میں یہ تسلسل جاری رہے گا. تو یہ ایک سٹیبلٹی آ گئی ان کے اپنے باہمی تعلقات میں, بائی لیٹرل ریلیشن شپ ہے. دوسری بات ہے بگ پکچر ورلڈ کے حوالے سے بھی, تو اس میں بھی میرے خیال میں چاہے وہ ایران وار کے حوالے سے ہو کہ اس کا خاتمہ ہو, اور چاہے یہ کورین پیننسولا کا ایشو ہو, اور دوسرے ایشوز بھی ہیں, ان میں بھی میرے خیال میں تعاون ان کا آپس میں بڑھے گا. اور یہ جو خیال تھا کہ تیار کرنا چاہیے بائیڈن کے زمانے میں, اوباما کے زمانے, انڈیا کو تیار کرو یا جاپان کو تیار کرو چین کے خلاف محاذ کرائی کرنے کے لیے, وہ پالیسی بھی اب ترک کر دیں گے. سو آئی تھنک ہمارے لیے اچھی خبر ہے, بہت اچھی پاکستان کے لیے, جنوبی ایشیا کے لیے, کہ ان کے تعلقات اچھے ہونے سے ایک نیو اسٹیبلٹی اس خطے میں بھی آ جائے گی, جہاں بھی وی آر لوکیٹڈ اسپیشلی ان ساؤتھ ایشیا اینڈ مڈل ایسٹ. اینڈ اس میں ٹرمپ نے ایک بڑا پریگمیٹک جو ہے ڈیل میکر, بزنس مین, اس قسم کی اپروچ, اس کی نظریاتی اپروچ نہیں کہ چین کو ایک دشمن دیکھیں, چین کو ایک دیکھیں کہ جی ایک ڈکٹیٹرشپ ہے, اس کا مقابلہ کرنا ہے, اور کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے خلاف یہ کرنا ہے. آئی تھنک ہی از گوئنگ بیک ود گڈیز, اور وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ دورہ بہت کامیاب رہا, اور چینیوں نے بھی ان کا بڑا خیال رکھا, جس طرح اس کا استقبال کیا, اس کے او بھگت کی, نعرے بازی بھی ہوئی, جسٹ ناٹ اے 21 گن سلوٹ, اس کو اسپیشلی اس کے مطلب کی چیزیں کی. They looked after every detail of President Trump. تو میرے خیال میں it was quite I think it's the most historic visit of any American president since President Nixon's visit in 1972, جو پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا فیبری 72 میں. تو اس کے بعد سب سے اہم دورہ یہ ٹرمپ کا رہا ہے. اس دور میں جب تبدیلی آ رہی ہے دنیا میں, اور طاقت کا توازن بھی تبدیل ہو رہا ہے, اور شفٹ ہو رہا ہے from west to east. جی, اور یہ جو آپ نے بات کی, میرا خیال یہ بڑی اہم ہے کہ جو بات ہوتی ہے کہ ہر چیز کو اس زاویے سے دیکھا جاتا ہے, کنٹینمنٹ آف چائنا اینڈ انڈو پیسیفک, اس کو یعنی کہ بلڈنگ اپ دا انٹائر ملٹری ایڈیفس دیئر ٹو فائٹ آف چائنا. میرا خیال ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ اس کو بالکل بدل رہے ہیں, اس کے جو کانٹینٹ ہے اس ریلیشن شپ کا, ایز یو سیڈ فوکسنگ مور آن انگیجنگ, اور ایک طرف سٹیبلٹی, دوسری طرف انگیجمنٹ. ایبسولوٹلی, اور وہ انگیجمنٹ کی بھی بنیاد بھی بن گئی, کچھ رولز آف دا گیم کہہ سکتے ہیں, ان دونوں نے سیٹ کر دی ہیں. اینڈ دیز آر دا ٹو میجر پاورز ان دا ورلڈ ٹوڈے. اوپر یہ G2 ہے, ٹھیک ہے, ساتھ وہ رشیا بھی ہے, کچھ ایک طرف انڈیا وغیرہ بھی چھوٹے موٹے وہ چل رہا ہے کام, لیکن پھر مڈل پاورز آ جاتے ہیں, جس میں پاکستان از اے کی پلیئر, ایران, ٹرکی, سعودی عربیہ, انڈونیشیا, جو ایشیا میں ہے, مسلم مڈل پاورز. تو یہ ایک نیا ورلڈ آرڈر کی بنیاد بھی رکھی جا رہی ہے, اور لگتا ہے کہ امریکہ نے تسلیم کر لیا اس حقیقت کو کہ چائنا اب ہمارے مد مقابل آ گیا ہے, اور ایک برابری کی بنیاد پر ایک رشتہ اور عزت و احترام کی. اور جس طرح ٹرمپ نے اس کی تعریف کی, میں سمجھتا ہوں شی جن پنگ کی بہت زیادہ تعریف کی, اور کہا کہ گریٹ آنر ٹو میٹ یو, یو آر اے گریٹ لیڈر, اور یو فینٹاسٹک, اور سارا کچھ. تو لگ رہا تھا کہ ٹرمپ نہیں چاہتا کہ وہ ناراضگی کوئی ہو اور تعلقات آگے بڑھے. یہ دونوں کی خواہش ہے,
اور دونوں نے یہ اس چیز کو آگے بڑھایا ہے اس تعلق کا. تو یہ بڑا تاریخی دور رہا. بالکل ایک کنسسٹنٹ رہے ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ چین کے حوالے سے. مشاہد یو ول اگری ود دیٹ کہ وہ تھرو آؤٹ ہی از بین وانٹنگ ٹو انگیج اور تعریف کرتے رہے. اچھا یہ ایران پر اگر ہم دیکھیں جو یہ جو جنگ ہے اس کے حوالے سے اسٹریٹ آف ہارموز اور نیوکلیئر ویپنز پہ جو وہاں سے جو سمجھ آ رہی تھی وہ تو یہ کہ they really are on the same page مشاہد. Yes, I think so. اس میں جو again when they say کہ اسٹریٹ آف ہارموز کھلنا چاہیے اس کا مطلب ہے بیک وقت ایران نے بھی جو کیا بلاکیڈ وہ بھی خاتمہ ہو, جو امریکہ نے بلاکیڈ کیا ایران کا اس کا بھی خاتمہ. تو ایران کی بھی یہ ڈیمانڈ رہی ہے. اور دوسری بات ہے کہ نیوکلیئر پر تو ایران خود مان چکا ہے, کہہ چکا ہے, کمٹ کر چکا ہے کہ نہ وہ بنا رہے ہیں, نہ ان کی صلاحیت ہے, نہ ان کی نیت ہے, نہ ان کے پاس ایٹم بم ہے. تو وہ جو کور ایشو جس کو کہتے تھے امریکنز وہ تو اب نہیں رہا ادھر. تو آئی وڈ سے کہ اس کے بعد ایران کے مذاکرات جو پاکستان نے بروکر کیے ہیں اور کر رہا ہے ماشاءاللہ, بیکاز وی آر دا اونلی چینل آف کمیونیکیشن بٹوین تہران اینڈ واشنگٹن, وہ قائم اور دائم ہے. اور اس سے مجھے امید ہے کہ اگلے ایک دو ہفتے میں پیش رفت ہوگی اینڈ وی کوڈ بی کلوز ٹو این ایگریمنٹ بٹوین امریکہ اینڈ ایران. جی اور پاکستان جی اور جو چینی یہ پریزیڈنٹ شی نے تو بار بار کہا کہ گو بیک ٹو دا نیگوسیشنز, اٹس امپورٹنٹ کہ نیگوسیشنز شروع ہو. تھرو آؤٹ دا سمٹ میرا خیال ہے 2-3 موقعوں پہ اس کا ذکر کیا. آج جو جرمن چانسلر ہیں انہوں نے بھی اس بات کو پھر سے ایمفسائز کیا. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اٹ ول ٹیک سم ڈوئنگ کہ ان کو واپس نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لے جائیں, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے تو اپنی پھر سے کہا جی اچھا if it doesn't work out تو ہم اٹیک کریں گے. بٹ ایکچولی آپ کیا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں مشاہد, کیونکہ اس وقت بات چیت تو ذرا کھٹائی میں پڑی ہوئی ہے. 2 بیانات میرے خیال میں امپورٹنٹ آئے ہیں امریکہ کی طرف سے پچھلے 24 گھنٹے میں. ایک جو شان ہینٹی جو فاکس نیوز کا اس کو انٹرویو میں کہا ہے ٹرمپ نے کہ جناب وہ جو ہمارا مطالبہ ہے اباؤٹ ٹیکنگ ایرانین یورینیم جو اسٹاکس ہیں ریزروز ہیں 450 کلو گرام آف انرچ یورینیم, وہ ایکچولی دیٹ از پبلک ریلیشنز. اچھا ہاں یہ اس نے فاکس نیوز کو کہا. ٹھیک ٹھیک. ایک تو وہ بیان آیا. دوسرا کل جو جے ڈی وینس کا بیان آیا ہے, جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ there was lot of progress made in Islamabad and there has been progress made after Islamabad also, some progress made. اور پھر یہ انہوں نے بھی کہا کہ جو اصل ایشو ہے فار ٹرمپ از دا ایرانین نیوکلیئر ویپن. تو میں سمجھتا ہوں کہ پوسچرنگ اسٹرانگ جاری ہے, لیکن ایکچولی پوزیشنز اور پالیسیز کافی قریب آ گئی ہیں تہران اور واشنگٹن کے درمیان. اور دونوں بنیادی بات باٹم لائن ہے, جنگ نہیں چاہتے, نہیں جنگ. اور دونوں میں سمجھتا ہوں کہ اب اتنی فلیکسیبلٹی ہوگی ہے کہ کمپرومائز چاہتے ہیں, لیکن دیر از این ایلیفنٹ ان دا روم, اور وہ ایلیفنٹ آپ کو پتہ ہی ہے کون ہے, بینجامن نیتن یاہو جو گند کرنا چاہ رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو 9 مئی کا انٹرویو تھا پریس ترکی الفیصل کا, انہوں نے کہا کہ یہ جنگ کا ایک مقصد یہ تھا اسرائیل اور امریکہ نے جاری جو کی ایران کے خلاف, کہ اس کے نتیجے میں ایران اور سعودی عربیہ کی لڑائی ہو, اور ہم نہیں چاہتے وہ لڑائی ہونا. تو یہ دیکھ لینا کہ یہ کتنی بڑی سازشیں ہو رہی ہیں. تو یہ ان کے نتنیاہو کی جو ٹرپ ہے گلف میں, وہ آپ کیا اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں, جو کہ انہوں نے خود ریلیز پھر بعد میں کیا, جب کہا بھی the relevant country UAE نے کہا نہیں جی نہیں آئے, تو انہوں نے پھر سے سٹیٹمنٹ دی. تو what's the game, اسرائیل کی گیم کیا ہے اس میں؟ I think they wanted to lock in the UAE. UAE کو embarrass بھی کیا ہے, لیکن UAE کو یہ بھی کہہ دیا کہ آپ کا آپشن نہیں ہے, اب آپ ہمارے کیمپ میں آ گئے ہیں پکی طرح. کا مطلب کہ وہ UAE کی جو ریلیشن شپ ہے with اسرائیل, اس کو بھی تو کچھ تھوڑا سا ٹھیس پہنچے گی نا مشاہدہ. I mean obviously UAE will see what they do. اصولی طور پہ تو UAE کو چاہیے کہ یہ کورس کریکشن کر لیں کہ جناب یہ تو آپ نے کیا, اور آپ تو ایک ڈی اسٹیبلائزنگ فورس ہیں مسلمانوں کے لیے, اور آپ باعث تقویت نہیں ہے ہمارے لیے, آپ باعث تقسیم ہیں, کیونکہ یو آر ڈیوائڈنگ دا مسلم کمیونٹی. سعودی عربیہ, UAE, ایران, UAE اور دوسرے ممالک سے بھی شاید ایسے دنیا پیدا ہو جائیں. تو اس حوالے سے آئی تھنک امید ہے کہ وہ نظر ثانی کریں گے اس پالیسی پر, اور ایک کورس کریکشن کریں گے اپنی, کیونکہ دے آر آؤٹ آف دا مسلم مین اسٹریم آن دا ایشو آف اسرائیل. جی, اور جی وہ بات نہیں بنے گی ان کی اس سے. جی میرا خیال ہے UAE کی ہم بات کر رہے ہیں, تو آئی تھنک یہ تو ہم کہتے چلیں کہ پاکستان نے بڑا ایک مثبت رول ادا کیا ہے, یعنی کہ ایک پوزیشن مثبت لیا ہے کہ
یو اے ای کے حوالے سے جب اٹیک ہوا تو کنڈیم کیا, اس کے بعد یہ بھی کہا کہ ہمارے تعلقات اس ملک سے اچھے ہیں اور اہم ہیں, اور اگر کچھ معاملات ہیں بھی سٹیزنز کے حوالے سے پاکستانی کے, تو میرا خیال ہے کہ ان معاملات کو سیٹل کرنا چاہیے, اور بیکاز دا ریلیشن شپ از امپورٹنٹ مشاہد بٹوین یو اے ای اینڈ پاکستان. اس کو آگ بگاڑنے کی کوشش نہیں کی, ہم نے آگ بجھانے کی کوشش کی ہے. بے شک بے شک. So I think that is the key thing. That's the key thing. ناظرین ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آپ کو جاری رکھتے ہیں. Stay with us. ویلکم بیک ناظرین. اس سے پہلے ہم اپنے خطے کی طرف آئیں, مشاہد صاحب یہ ذرا بتائیے جو انہوں نے بات کی ہے سعودی عربیہ کے حوالے سے, مختلف جریدوں میں یہ کوٹ ہوا ہے انکلوڈنگ فائنینشیل ٹائمز, کہ سعودی عربیہ آفر کرنا چاہ رہا ہے جی سی سی ممالک کے بہاف پہ پیکٹ آف نان اگریشن ایران کے ساتھ, تو یہ تو سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے. I think this is probably one of the most significant fallout of the Iran war. لیکن جی ان کی سارا مفروضہ کیا تھا کہ جی ہمیں پہلے وار سے پہلے کئی ممالک کا کہ ہمارا بنیادی خطرہ ایران سے ہے, اور اس خطرے کو میٹ کرنے کے لیے ہمیں امریکہ کی امداد چاہیے, امریکہ کے اڈے چاہیے, امریکہ کا اسلحہ چاہیے, اور تیسرا یہ بھی تھا ساتھ سب ٹیکٹ, کچھ لوگ جو ابراہیم اکارڈز کی بات کرتے تھے کہ اسرائیل سے آپ صلح کریں تاکہ وہ ایران کو کاؤنٹر کریں, تو اس کا مطلب وہ سارے مفروضے کلیپس ہو چکے ہیں. اینڈ ناؤ دیر از اے نیو پیراڈائم, ریجنل سیکیورٹی کی بات ہو رہی ہے, اور اس کے کئی شیپ ہیں. ایک شیپ شیخ جاسم بن حمد جو ہیں فارمر پرائم منسٹر آف قطر نے کہا ہے کہ نیٹو سٹائل جے سی سی ہونا چاہیے, بیکڈ بائی پاکستان, ترکی اینڈ سیریا اینڈ ایجپٹ. بیکڈ بائی پاکستان, ترکی اینڈ ایجپٹ, یہ ان کی فورس ہونی چاہیے نیٹو. دوسرا اب سعودی عربیہ نے کہہ دیا نان ایگریشن پیکٹ. اس کا مطلب ہے کہ ہم ایران کو صلح چاہتے ہیں, معمول کے تعلقات چاہتے ہیں, اور قربت چاہتے ہیں, اور لڑائی نہیں چاہتے. یہ تو بہت اچھی بات ہے. اس کا مطلب جو اسرائیلی عزائم تھے کہ ان کو لڑایا جائے, عدم استحکام قائم کیا جائے, اور ان میں تفریق پیدا کری جائے, وہ تو ناکام ہو گئے. So I think this is a fantastic news and a welcome development, and it should be welcomed by all concerned. جی تو اس میں یہ بتائیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں سعودی عربیہ, اس میں ایران اور سعودی عربیہ کو اس مقام پر لانا, ایک تو خیر چائنا کا رول رہا اس میں, بٹ مشاہد دا وے پاکستان پرو ایکٹیولی ان دونوں ممالک کے درمیان بات چیت کرواتا رہا, انکریج کرتا رہا, اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ ایٹ ون پوائنٹ تو دے کیم ٹو بلوز. جب اٹیک ہوا ہے سعودی عربیہ پہ تو پاکستان نے بہت زیادہ اپنی محنت سے, بہت ڈپلومیٹک ہائی گیئر میں جا کے اپنی ڈپلومیسی میں, تو انہوں نے پھر ان دونوں کی آپس میں بات کروائی اینڈ تھنگز ور کول ڈاؤن. تو میرا خیال ہے پاکستان کو تو کریڈٹ جاتا ہے اس میں بہت. سر کو زیادہ کریڈٹ جاتا ہے. دیکھیں نا, اب سیکوینس دیکھ لیں. ہم نے مارچ 2022 میں جو اسلامک فورن منسٹرز کانفرنس اسلام آباد میں, ہم نے چیف گیسٹ بلایا وانگ جی کو, چائنیز فورن منسٹر کو, پہلی دفعہ. اینڈ اس میں چائنیز فورن منسٹر نے علیحدہ علیحدہ ملاقات کی ایران کے وزیر خارجہ سے اور سعودی وزیر خارجہ. وہ ایک جو بیج بویا گیا اسلام آباد میں, اور ہماری کوشش بھی یہ تھی کہ تہران اور ریاض میں یہ جو نا فاصلے میں دوریاں ختم ہیں, اور یہ پہلے بھی ہوتا رہا, کوئی 8-10 سے پہلے سے بھی شروع ہوا تھا. اس کے بعد جب یہ ہوا تو مارچ 2023 میں اناؤنس کیا چائنیز نے کہ جناب ہم نے دونوں کی صلح کرا دی ہے. تو ابھی بھی آپ کو یاد ہے جب جنگ بھی شروع ہوئی تو ہماری طرف سے بیان بھی آیا تھا, آئی تھنک ڈار صاحب کا تھا, کہ ہم نے ایران کو بھی کہا ہے کہ آپ ہاتھ ہولا رکھیں. بالکل بالکل ایبسلیوٹ. ہمارے سعودی عربیہ سے تعلقات بھی, اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے جو جنگ کے پچھلے آخری 27-28 دن میں ایران نے کوئی ایسی کارروائی فوجی نہیں کی, ایون جو اڈے ہیں سعودی عربیہ ان کے خلاف. تو سعودی عربیہ کے ہماری جو خواہشات ہیں, ہماری مشورے کا احترام بھی کیا ایرانیوں نے بھی. تو اس حوالے سے بڑی اہم بات ہے یہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو وی شوڈ ویلکم اٹ اینڈ اس کو آگے لے کے چلیں. اور اس یاد رکھیں کہ جو بھی یہ نان ایگریشن پیکٹ کا ہوگا ان گارنٹرز میں پاکستان اور ترکی شامل ہوں گے انشاءاللہ, کیونکہ اب بات ہو رہی ہے علاقائی سلامتی کی. یہ نہیں کہ سلامتی بیسڈ آن واشنگٹن اور لنڈن اور نیٹو اور یورپین پاس اور ویسٹرن پاس, کہ اس خطے کی سلامتی کی ذمہ داری اب ممالک جو اس خطے میں ہیں وہ خود لیں.
اچھا جب آپ بات کر رہے ہیں اس کی، تو اگر ہم یہ کہیں کہ جو امریکہ کا انخلا ہے، ان کی جو بیسز وغیرہ ہیں، پورا جو ایک آرکیٹیکچر ان کا بنا ہوا ہے، تو اٹ ول ٹیک ٹائم obviously. آپ تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیں کہ جب ہم ایک بات کرتے ہیں ریجنل سیکیورٹی کی، تو واٹ ہیپنس ٹو دا انٹائر امریکن سیٹ اپ دیٹ از دیئر مشاہد؟ لیکن اس میں خود ان جی سی ممالک میں تقسیم ہے. سعودی عربیہ، عمان، قطر کا موقف مختلف ہے. یو اے ای، بحرین اور کویت کا موقف مختلف ہے. تو ان میں جو سعودی عربیہ ہے، قطر ہے، عمان ہے، وہ نسبتاً ان کا رائے ہے کہ اس کی جو بھاگ دوڑ ہے سلامتی کے حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے، امن کے حوالے سے، وہ اور استحکام کے حوالے سے وہ علاقائی ممالک میں ہونا چاہیے، بشمول خلیجی ممالک، بشمول پاکستان اور ترکی ہے، اور شاید آپ مصر کو بھی شامل کر سکتے ہیں. لیکن کچھ ممالک ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمیں، اور ان میں سے دو تو ایسے ہیں جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم بھی کیا ہے ابراہیم اکارڈز کے تحت، بحرین اور یو اے ای نے. سو ابھی اس میں ان میں آپس میں بھی اختلاف رائے ہے، اور وہ اختلاف رائے کافی شدید ہے میرے خیال میں. تو یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ راتوں رات امریکہ فوج کا انخلا ہو جائے گا طور پر ممکن نہیں ہے. لیکن ایک نئی سوچ تو پیدا ہو گئی ہے نا، اور نئی حقائق پیدا ہو گئی ہیں، نیو ریئلٹیز اینڈ نیو تھنکنگ. اینڈ وہ یہی ہے کہ لیٹ دا ریجن fashion its future according to its own needs and own interests. یہ بڑا ضروری ہے کہ regional hands should shape the region's future. جی، یہ جو آرگنائزیشن بنی ہے جس کے بارے میں ابھی زیادہ بات نہیں ہو رہی، لیکن کافی ایکٹیو ان کی 3 میٹنگز بھی ہوئی ہیں. R4 ریجنل فوج، اس میں ٹرکی، سعودی عربیہ، پاکستان اور ایجپٹ ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں دس از دا بگننگ آف سم کائنڈ آف جو ایک لوکل اور ریجنل سیکیورٹی پلس ڈپلومیٹک ایک انیشیٹو ہے. اچھا، اس پہ ذرا اگر ہم ہندوستان کی طرف رخ کریں تو وہاں برکس کی بڑی ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے، اور وہاں اس میٹنگ میں جو ایرانین فارن منسٹر ہیں انہوں نے کافی تفصیلی ایک پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے کافی باتیں کی، اور انہوں نے انڈیا کی بڑی تعریف کی. اس کو کہا کہ آپ بھی ایک رول ادا کر سکتے ہیں، آپ کا یعنی آپ کے تمام ممالک کے ساتھ خطے میں اچھے تعلقات ہیں، پرشین گلف میں، اور پھر چابہار پورٹ کی بات کی کہ گولڈن گیٹ ہو سکتا ہے انٹو سینٹرل ایشیا وغیرہ، ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں. تو اچھی بات ہے. وہاں ہمیں لگا کہ انہوں نے جو بات کی، جب ان سے بات کی گئی اس کی نیگوسیشنز کی اور یہ ڈپلومیسی وغیرہ کی، تو ایک سوال کے جواب میں انہوں نے یہ ذکر کیا کہ پاکستان کا جو انیشیٹو ہے ابھی تک وہ فیل نہیں ہوا، اور پھر انہوں نے کہا کہ چین بڑا اہم رول ادا کر سکتا ہے. تو اس پر ذرا واٹ آر یور کامنٹس مشاہد؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو اب تو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ان کا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے. اور میرے خیال میں یہ تو واضح ہو گیا کہ ایران کے اوپر جو حملہ کیا اسرائیل نے، وہ ہفتے کو کیا 28 تاریخ کو. اس سے 2 دن پہلے اس حملے کی آشیرواد دینے کے لیے خود نریندر مودی صاحب تشریف لے گئے تھے اسرائیل. اور اسرائیل ایران جو گٹھجوڑ ہے بہت وہ شدت اختیار کر گیا، اور اس کی بنیاد ایک مخالفت ہے نہ صرف ایران کی بلکہ دوسرے مسلم ممالک کی. اور اس کے علاوہ یہ دونوں ممالک جو ہیں، کیونکہ ہمارے پاس مشترکہ ایک صوبہ ہے بلوچستان جو ایران کا کچھ حصہ بھی اس میں آتا ہے اور پاکستان کا بھی، تو اس میں بھی وہ دونوں انہوں نے شروع کیا ہے اسرائیلی پروجیکٹ جو ہے لاسٹ جولائی 2025 میں میموری کا مڈل ایسٹ میڈیا ریسرچ انسٹیٹیوٹ MEMRI جو واشنگٹن بیسڈ ہے، جس میں انہوں نے کہا بلوچستان اسٹڈیز پروجیکٹ ہے، علیحدگی پسند اور دہشت گردی کو وہ اجاگر کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں انڈیا کا رول تو بڑا مثبت نہیں بلکہ منفی ہے، اور وہ منفی رول ایران کے مفادات کے بھی مخالف جاتا ہے. اور اگر وہ بات کرتے ہیں کہ گیٹ وے ٹو سینٹرل ایشیا فار چابہار کے ذریعے، تو وہ میرے خیال میں وہ نامناسب ہے، اینڈ دیٹ وڈ ناٹ بی acceptable for the countries of the region, especially Pakistan, کیونکہ انڈیا کا رول تو as a spoiler، انڈیا کا رول تو نیگیٹو ہے. انڈیا از پارٹ آف دا پرابلم، ناٹ پارٹ آف دا سولوشن. اور نیچرلی جو رول پاکستان نے اپنایا ہے، جس طرح پاکستان چٹان کی طرح ایران کے ساتھ کھڑا ہوا ہے،
تو میرے خیال میں اس میں کوئی کلیئر پوزیشن ہے، اور یہ پوزیشن ایرانین لیڈرشپ کی ضرور ہے، خاص طور پہ جو نئے ان کے لیڈر ہیں رہبر اور سید مجتبی خامنہ، انہوں نے پہلے بیان میں ہی پاکستان کی ذکر کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، فرسٹ اسٹیٹمنٹ دیٹ ہی ایشوڈ. لیکن ہو سکتا ہے کہ ایرانین سسٹم میں ابھی باقیات ہیں کچھ اس سوچ کے، جو سوچ ویسے بھی فیل ہو چکی ہے، کہ جس میں انڈیا ان کی قربت کرتا. آپ خود دیکھ لیں کہ برکس کے سمٹ میں انہوں نے کنڈیم تو نہیں کیا نا اگریشن کو، کسی نے ریزولوشن ہی کوئی نہیں پاس ہوا جو برکس کی جو کانفرنس دلی میں کرائی ہے. تو انڈیا واز دا ہوسٹ، تو ان کی اتنی ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ کہیں کہ ایران کے خلاف جارحیت ہوئی ہے یا ایران سے یکجہتی کا اعلان کریں، یا یہی کہہ دیں کہ ایران سے زیادتی ہوئی ہے بومبنگ کی وجہ سے، جو پاکستان نے کہا ہے. تو یہ بات بڑی واضح ہونی چاہیے. جی میرا خیال ہے کہ ایران ول ہیو ٹو ڈو سم ہارڈ تھنگ، کیونکہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر مشکل وقت میں پچھلے ایک سال میں مشاہدہ، اور انفیکٹ یو ول بیئر می آؤٹ کہ مئی 2025 سے پہلے بھی پاکستان تو بڑی پرو ایکٹیولی کوشش کر رہا تھا کہ ایران اور امریکہ کے جو معاملات ہیں وہ جنگ کی طرف نہ جائیں. تو آئی تھنک کہ اٹس ٹائم ٹو سے کہ ایران کو اتنی جلدی حقائق ہیں ان سے دوری نہیں اختیار کرنی چاہیے، ٹو پٹ اٹ مائلڈلی. مشاہد نہیں، اور دوسری بات ہے کہ the facts on the ground ہے، سب سے بڑی آپ کی اسٹریٹجک کلیئرٹی ہوتی ہے آپ کے دوست کون ہیں، آپ کے دشمن کون ہے. پہلی تو ریکگنیشن وہ ہوتی ہے، اور دوسری بات ہے کہ آپ کے مفادات کس چیز سے منسلک ہیں، اور ان مفادات میں سب سے زیادہ دفاع تو پاکستان نے کیا ان کا، اور ساتھ پہ اس کے بعد چائنا نے بھی کیا، اور چائنا نے پاکستان نے مل کے کیا. بالکل بلکہ پاکستان ہی ہے ملک جو کل کا کردار ادا کر رہا ہے. لیکن میرے خیال میں جو ایرانی لیڈرشپ ہے اس میں کلیئرٹی ہے، اور میری جو اطلاعات ہیں تہران کے حوالے سے، لیڈرشپ کے حوالے سے، ان کو قدر بھی ہے، ان کو ایک سمجھ بھی ہے، شکر بھی ہے ان کو، اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو کردار ہے وہ مثبت بھی ہے، کلیدی بھی ہے، اور اگر جو بھی سیز فائر ہوا ہے پاکستان نے کرایا ہے، اور اگر ان کی گفتگو ہوئی ہے وہ پاکستان نے کرائی ہے، اور پاکستان ان گڈ فیتھ میں ان دونوں کو سامنے لے کے آیا ہے، جو اور کوئی ملک یا ادارہ نہیں کر سکا، نہ UN، نہ OIC، نہ عرب لیگ، نہ یورپین یونین. We were the only ones who did it, and we still remain the only game in town for peace between the US and America. US and Iran. جی absolutely no question about it. بریک لیتے ہیں، بعد واپس آتے ہیں. Stay with us. ویلکم بیک ناظرین. مشاہد صاحب، یہ آپ نے سنا جو را کے فارمر چیف ہیں دلت صاحب، وہ اور RSS کی لیڈرشپ اور فارمر انڈین آرمی چیف، سب کے سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے، پاکستان از اے کنٹری وچ از ہیئر ٹو اسٹے. یہ آپ کہنا کہ اڑ جائے گا، چلے جائے گا، ٹوٹ جائے گا، یہ تو بالکل نانسنس ہے. تو انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے، بڑی پازیٹیو ہے. میں تو کہتا ہوں کہ دیر آئے درست ہے، اگر ان کو آپ ہوش آ گئی یہ سامنے، بڑی اچھی بات ہے. یہ بڑا مثبت یو ٹرن ہے انڈین پولیٹیکل سسٹم میں، انڈین RSS میں. اور جو جنرل سیکرٹری ہے ان کا بیان کو میں تو خیر مقدم کروں گا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے ایک ہی سین لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل، تھینک گاڈ فار دیٹ. اور انہوں نے تسلیم کیا کہ ان کی پالیسیز فیل ہو گئی ہیں، پاکستان کو تنہا کرنا، پاکستان کو ڈیمونائز کرنا، پاکستان کو ڈیمیج کرنا، پاکستان کو علیحدہ کرنا، اور پاکستان کا چونکہ کلیدی کردار ہے. اور ان کو یہ بھی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو ٹرمپ اور شی جن پنگ کا سمٹ ہوا ہے، اس کے نتیجے میں ان کو اوپر دباؤ آئے گا سونر اور لیٹر انڈیا پر، کہ جناب آپ اپنے معاملات پاکستان سے ٹھیک کریں، کیونکہ امریکہ اور چین کے مشترکہ مفادات اب ہو گئے ہیں اس خطے کے حوالے سے بھی. جنوبی ایشیا جس میں پاکستان اور ہندوستان تعلقات شامل ہیں، کہ تعلقات کو بہتر رکھیں، ان کو معمول پر لائیں، ان کو اچھی طرح لے کے جائیں، اور جنگ، کسی قسم کے جنگ اور یا جنگ کے خطرات یا دھمکیاں شمکیاں، یہ آپریشن سندور وغیرہ کا ڈرامہ، اس کو ختم کیا جائے. So I think they have read the tea leaves right, and I think it's positive. I'm not a cynic or I'm not a conspiracy theorist. اگر یہ ریئلٹی ہے، نیو ریئلٹی، ان کی نئی سوچ آئی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، ہم اس کو ویلکم کرنا چاہیے. اینڈ دیٹس اے پازیٹیو یو ٹرن ان انڈین تھنکنگ. جی اگر یہ مطلب کہ دس از obviously not official، کیونکہ جو پرائم منسٹر مودی ہیں ان کی تو سوچ بہرحال یہ ہے، بنگال کے الیکشنز میں کوئی الیکشنز ہوں تو وہ تو بیسکلی اینٹی پاکستان، سندھو ٹو، یہ وہ. تو آپ کو لگتا ہے یہ جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں یہ ریفلیکٹ کریں گی پالیسی میں بھی کچھ؟ آپ
ایکسپیکٹ کرتے ہیں کوئی چینج انڈیا میں؟ آر ایس ایس تو ان کی ماں ہے. آر ایس ایس از دا مدر پارٹی آف بی جے پی. آر ایس ایس آر دیئر باسز اینڈ مسٹر مودی از آلسو پارٹ آف آر ایس ایس. تو یہ تو اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں. اٹ ول بی ریفلیکٹڈ. آئی تھنک ایک کھڑکی کھلی ہے اور مے بی انہوں نے ایک سگنلنگ کی ہے. کہتے ہیں اسٹریٹجک میسجنگ میں سٹل سگنل ہوتے ہیں کہ اندیا دیا ہے کہ ہم تیار ہیں گفتگو کے لیے. تو ٹھیک ہے. آئی تھنک وی شوڈ ریسپونڈ اکارڈنگلی اینڈ پازیٹیولی in this thing. I think اور یہ RSS is not just another party, it's the mother party of the ruling party. اور یہ RSS is running India today. Basically, it's like the Communist Party of China. اور پاکستان نے تو ان اینی کیس پاکستان کی تو کنسسٹنٹ پالیسی یہی رہی ہے کہ جی آپ بات چیت کریں, آپ انگیج کریں, کشمیر کا معاملہ ہے اس پر ڈسکشن کریں. تو اگر اس طرح کی بات ہے اور یہ آگے لے کے چلتے ہیں تو we can actually see some kind of breaking of the ice. تھوڑا سا آئس بریکر تو ہے نا. جی اور یہ اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں تبدیلی ہو رہی ہے اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ہے بین الاقوامی برادری جس میں چین امریکہ شامل ہے وہ بھی تنگ آ گئے ہیں جنگوں سے. کوئی یوکرین کی جنگ ہے, کوئی اور کشیدگی ہے, اور پھر پاکستان کے ساتھ جو پنگا لیا ہے انڈیا نے جس میں ناکام ہوا, پھر ایران کے خلاف جو پنگا لیا اسرائیل اور امریکہ نے وہ ناکام ہوئے. تو وہ کہتے ہیں اب اٹس ٹائم تھنگس ٹو سیٹل ڈاؤن اینڈ کنسالیڈیٹ کریں. جو کنسٹرکٹیو اسٹریٹجک اسٹیبلٹی ہے دیٹ اپلائز ٹو دی انٹائر ورلڈ انکلوڈنگ آر ریجن سیٹلی. اور پھر میرا خیال ہے سندور 2 کی بجائے مودی صاحب کو کہنا چاہیے اب بات چیت کریں, اس ڈائلاگ کے ٹریک پہ. سندور 2 will be left to Bollywood now to make movies. بیٹل فیلڈ میں نہیں آئے گا, وہ بالی ووڈ میں تک محدود. ہوپفلی. تھینک یو سو مچ مشاہد صاحب. تھینک یو جی. ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.